شہزادے نے ارادہ کیا کہ وہ ایک بار پھر اس تالاب میں جا کر اس میں کود کر اور دیکھے گا کہ وہاں کیا ہے۔ شہزادہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اس تالاب کی طرف چل دیا۔ اسے خبر تھی کہ اس کا وفادار خادم بابر بھی گھوڑے پر سوار ہو کر اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ جب شہزادہ تالاب کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہ بوڑھا آدمی اب بھی وہاں موجود ہے اور وہ اب بھی اس طرح اداس بیٹھا تھا۔ شہزادے کے گھوڑے کے چاپ سن کر وہ چونکا اور شہزادے کو دیکھ کر حیرانی سے بولا، تم تو بیٹے کل اس تالاب میں ڈوب گئے تھے، اب میرے سامنے زندہ سلامت کیسے کھڑے ہو؟ شہزادہ بولا، ہاں بابا، کل میں نے تمہارے سامنے اس تالاب میں چھلانگ لگائی تھی، لیکن میں زندہ کیسے ہوں یہ مجھے خود بھی معلوم نہیں۔ میں آج پھر اس تالاب میں کود جاؤں گا اور معلوم کروں گا کہ اس میں کیا ہے۔ بوڑھا بےتابی سے بولا، ارے بیٹے ایسا نہ کرنا، یہ خونی تالاب ہے، یہ تمہیں بھی زندہ نہ چھوڑے گا۔ شہزادہ اپنے ارادے میں اٹل تھا، بولا، موت کا ایک وقت مقرر ہے بابا، نہ ایک دن آگے نہ ایک دن پیچھے۔ میں موت سے نہیں ڈرتا، میں نے طے کر لیا کہ میں اس تالاب میں کود کر اس کے بھید جانوں گا۔ یہ کہتے ہوئے شہزادہ تالاب میں کود گیا۔ اس کا خادم بابر جو دور کھڑا یہ باتیں سن رہا تھا۔ شہزادے کو اس طرح تالاب میں کودا دیکھ کر وہ بھی آگے بڑھا اور شہزادے کے پیچھے تالاب میں کود گیا۔ آگے آگے شہزادہ اور پیچھے پیچھے بابر تھا۔ تالاب کے اندر جا کر شہزادے نے اپنی آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ ایک خوفناک بلا جس کا جسم مچھلی جیسا تھا اس کی طرف بڑی چلی آ رہی ہے، اور پھر وہ بلا اس کے قریب پہنچ کر اس پر حملہ آور ہو گئی۔ شہزادہ اس کے صورتحال سے گھبرا سا گیا، لیکن اس نے اپنے اوسان بحال رکھے اور فوراً اپنے قبضے سے خنجر نکالا اور بلا پر مکمل ٹوٹ پڑا۔ بابر بھی خنجر نکال کر بلا کے جسم پر وار کرنے لگا۔ بلا اب اوپر پانی کی سطح پر آ گئی اور بڑے گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پانی میں طوفان آ گیا ہو۔ ایک بار تو ایسا ہوا کہ شہزادہ اس بلا کے منہ کا نوالا بنتے بنتے رہ گیا، چونکہ بابر نے بلا پر گہرا وار کر کے اس کا رخ بدل دیا تھا۔ آخر ان دونوں نے بڑی مشکل سے اس بلا کو ہلاک کر دیا۔ دونوں بلا سے لڑتے لڑتے نڈھال ہو چکے تھے۔ انہوں نے پانی میں ہاتھ پاؤں مارنے چھوڑ دیے اور بے ہوش ہو کر پانی میں ڈوب گئے۔ دوبارہ جب ہوش میں آئے تو خود کو ایک شاندار محل کے بستر پر پایا۔ دونوں حیران ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے، پھر ان کی نگاہیں دروازے کی طرف اٹھ گئیں جس میں سے ایک شہزادی اس کی کنیزیں اندر داخل ہو رہی تھیں۔ شہزادی اتنی حسین تھی کہ جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ شہزادہ اور بابر دونوں حیران کھڑے تھے۔ شہزادے نے شہزادی کو پہچان لیا، یہ وہی دوشیزہ تھی جو پہلی بار تالاب کے اندر آئی تھی، اور شہزادہ بے ہوش ہو گیا تھا اور اپنے محل جا پہنچا تھا۔ قریب پہنچ کر شہزادی شہزادے سے مخاطب ہوئی، اے بہادر شہزادے، آج میرا ایک بہت بڑا دشمن تم لوگوں کے ہاتھوں مارا گیا، جس کی مجھے بہت خوشی ہے، لیکن ساتھ ہی میں خوفزدہ ہوں کہ جس بلا کو تم لوگوں نے ہلاک کیا ہے وہ کالے جادوگر کا بیٹا شوگن تھا، جو ایک بلا کی شکل میں لوگوں کو اپنے جبڑوں میں جکڑ کر لے جاتا تھا اور کالے جادوگر کے قید خانے میں ڈال دیتا تھا۔ اب کالے جادوگر کو اس بات کا پتہ چل چکا ہوگا کہ تم نے اس کے بیٹے کو مار دیا ہے۔ اب وہ غضبناک ہو کر یہاں آئے گا اور تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.